دوستو جی ایسنس آج کل پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران ہے یا پاکستان کے اندر ایک بحران یا پاکستان بذات خود ایک بحران، اس حوالے سے اس غیر فطری ریاست کے پہلے دن سے جنم سے لے کر پوری دنیا کے لوگ، اڑوس پڑوس کے ممالک، خود اس کے اندر رہنے والی تاریخی قومیں اور باشعور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بحران نہیں ہے بلکہ پاکستان بذات خود ایک بحران ہے۔ اگر ہم علاقائی امن کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا کردار علاقائی حوالے سے ایک ٹیررسٹ ریاست کا بنتا ہے۔ اپنے پورے مکمل جو اس کی تاریخ یا ہسٹری ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو علاقائی حوالے سے پاکستان نے ہر محاذ پر، ہر اپنے یعنی جغرافی کے اس کونے میں دیکھیں تو اڑوس پڑوس کے لیے اس نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے وہ سوائے ٹیررزم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر عالمی امن کے حساب سے دیکھا جائے اور انٹرنیشنل جو مفادات ہیں یا جو تعلقات ہیں مختلف ملکوں کے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو دنیا کی ساری قومیں، جو آزاد قومیں ہیں دنیا بھر میں، وہ ایک غیر ذمہ وار ریاست سمجھتی ہیں جو جھوٹ اور دھوکے اور فریب کی بنیاد پر جو قائم ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا مثال ہے وہ وار آن ٹیرر کے دوران جس طرح پاکستان نے لادن کو اپنے پاس چھپا کر اور دنیا کو گمراہ کیا، یہ سب کے سامنے ایک عیاں بات ہے۔ اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی ریاست ہے جو مورلی، اخلاقی حوالے سے ناکام ہو چکی ہے، پولیٹیکلی، اکنامیکلی اور پریکٹیکلی یہ چل بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس کو کسی بھی طرح یہ بچا کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو معاشی صورتحال ہے اکانومی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان مکمل طور پر ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک جبری الحاق ریاست ہے اور ایک قبضہ ہے، پنجابی استعمار کا قبضہ ہے تاریخی قوموں کے اگینسٹ، جس میں سندھی نیشن آ جاتی ہیں، بلوچ خصوصاً آ جاتے ہیں یا دیگر جو اقوام ہیں، تو تاریخی قومیں جو اس خطے کے اندر ہیں، یعنی پاکستان کی جغرافی کے اندر جو تاریخی قومیں ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک جبر کے بنیاد پر، دو قومی دھوکے کے بنیاد پر ایک قبضہ ہے، جس میں کلمے کا یعنی آڑ لے کر، اسلام کی آڑ میں پنجابی مفادات کا تحفظ، اور اس کی جو آرمی ہے بنیادی طور پر وہ دنیا کے لیے کرائے کے قاتل کا کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی ساؤتھ ایشیا میں یا اس پورے ہمارے خطے میں پاکستان دنیا کی جتنی یعنی قوتیں ہیں، عالمی جو فورسز ہیں، ان کے لیے کرائے کے قاتل کے طور پر یہ اویلیبل رہتے ہیں۔ اس کا اور کوئی کارج نہیں ہے، پاکستان کے ہونے کا اور کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ عالمی قوتیں اس آرمی کو، جو فاشسٹ آرمی ہے، جس کا ہم مثال دے سکتے ہیں 71 میں جو کچھ انہوں نے بنگال میں کیا، یا بلوچستان کے اندر جو کچھ یہ اب کرتے رہے ہیں، یا سندھ میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، تو ایک فاشسٹ ذہن فوج جو پنجابی مفادات کے تحفظ کے لیے اور عالمی قوتوں کے یعنی استعمال کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، جو کل کسی اور کے کاندھے پہ تھی، آج وہ چائنا کے کاندھے پہ بیٹھ کر اس پورے
ریجن کے اندر جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی اور غیر ذمہ واری اور جو ان کا فاشسٹ جو اندرونی چہرہ ہے اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے کہ انگریز سامراج کے خلاف جو بر صغیر کی آزادی کی موومنٹ تھی، جدوجہدیں تھیں، دیکھیں عوامی بغاوتیں ہوتی ہیں، یعنی عوام جب سڑکوں پہ آتا ہے، قومیں جب آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، سامراجی قبضے کے خلاف جو مزاحمت ہوتی ہے، تحریکیں چلتی ہیں، روشن خیالی کی تحریکیں ہوتی ہیں، جو مذہبی دقیانوسیت کے خلاف، بنیاد پرستی کے خلاف، پرانے خیالات کے خلاف ایک سائنٹیفک سوچ کو لے کر جو قومیں آگے بڑھتی ہیں، تو انگریز کے خلاف سب کانٹیننٹ کے اندر جو موومنٹس چلیں، جو تحریکیں چلیں، وہ سامراج کے خلاف تھیں، یعنی بر صغیر کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، سندھ کی آزادی کے لیے، یا جو یہاں پر قومیں ہیں ان کی آزادی کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے بر صغیر کے اندر ایک ایسا حلقہ، ایک ایسا طبقہ، کلاس جو پیدا ہوا جو مسلمانوں کی، جاگیردار مسلمانوں پر جو جس کی اکثریت منحصر تھی، اور انہوں نے، مسلمان جاگیردار نے، انگریز کے خلاف جو بر صغیر کی آزادی کی جدوجہد تھی اس میں سرگرم حصہ لینے کے بجائے انگریز کے دلالی کا کردار ادا کیا۔ اب یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کہ بھئی پاکستان میں ڈیموکریسی لائی جائے تو یہ ہوگا، پاکستان میں ترقی پسندی، لبرلزم کو لایا جائے، یہ ریفارمز کیے جائیں پولیٹیکل معاشی حوالے سے، لیکن سمجھنا ہمیں یہ ہے جب بنیاد ہی کسی عمارت کا ٹیڑھا ہو، جب بیس ہی غلط ہو تو عمارت کتنی بھی آپ اوپر لے جائیں وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، گر جائے گی۔ تو ایک ایسا کلاس جس نے یعنی دلالی کا کردار ادا کیا انگریزوں کے لیے، اور وہ اس کلاس کے چند لوگوں کے سازشوں کے اور دلالی کے نتیجے میں جو ان کو ایک لاٹری نکلی پاکستان کے نام پہ، یہ اس وقت تک اسی یعنی طبقے کے کسی کا پوتا ہے، کسی کا پوتا ہے، یعنی اگر آپ ان کے جو بھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں پاکستان کے، ان کو اگر دیکھیں گے تو 99% وہ لوگ ہیں جن کے باپ، دادا، پردادا نے انگریز کی دلالی کا کردار ادا کیا تھا۔ یعنی نہ تو یہ کوئی عوام کے بہبود کے لیے ریاست قائم کی گئی ہے کہ عوام کو سستی یعنی چیزیں فراہم کی جائیں گی، ان کے لیے خوراک فراہم کی جائے گی، عوام کو صحت کی سہولتیں دی جائیں گی، عوام کو ایجوکیشن جو ہے وہ دی جائے گی، رہائش دی جائے گی، لیکن یہ طبقہ دلال طبقہ تھا، ان کو ایک ٹکڑا توڑ کر انگریزوں نے پاکستان کے نام پہ دیا۔ تو اب 75 سال کے بعد بھی وہ لوگ جو ہیں، جو ان کی حالت ہے، خصوصاً پورے پاکستان میں دیکھا جائے، لیکن سندھ اور بلوچستان کو میں خصوصاً نام لوں گا ان کا، کہ اس طرح ہمارے حالات ہیں دونوں قوموں کے کہ 3 وقت کی روٹی تو کجا، مگر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایک ٹیبلٹ جو ہوتی ہے وہ وہاں پونسٹان ہم لیتے ہیں یا پیراسٹامول، وہ خریدنے کی قوت بھی عوام کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے کہ لوگ اب وہ 3 وقت کا کھانا وہ خوابوں میں، تصور میں، جیسے ملے کے پاس جنت کا تصور ہے کہ 72 حوریں ہوں گی اور شہد کی ندیاں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، اب 3 وقت کا کھانا کا تصور جو ہے وہ سندھ اور بلوچ قوموں کے لیے ایک یعنی جنت کا خواب بن گیا ہے۔ تو نہ عوام کی خوشحالی اور نہ ہی تاریخی قومیں جو پاکستان کے اندر انہوں نے لا کھڑی کی ہیں، ان کے وجود، ان کی بقا کی کوئی ضمانت ہے، یعنی تاریخی قوموں کا وجود جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ہماری جو سندھ کی ڈیموگرافی ہے وہ مکمل طور پر تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر پنجاب اور پنجاب کی آرمی کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو یہ جو بحران ہے
اس پر مختلف جو دوست میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت تین جو دھارائیں ہیں، خیالات ہیں تین قسم کے۔ ایک وہ شہری نوجوان مڈل کلاس کا یعنی ایک حلقہ ہے جو عمران خان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دوسرے وہ جاگیردار طبقہ ہے جس کی نمائندگی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تیسرا وہ بنیاد پرست یعنی سرمایہ دار، یعنی مسلمان پہلے ہے، سرمایہ دار بعد میں ہے، جس کی نمائندگی نواز شریف کر رہا ہے۔ اور یہ تینوں جو ہیں یہ آرمی سے گٹھ جوڑ میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان قوتوں کو کہ پاکستان بیسیکلی ایک قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، جو صرف فوج کے بندوق کے زور پر ہی قائم ہے۔ اگر فوج کو 5 منٹ بھی آپ ہٹائیں پاکستان ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ جو حلقے میں نے بیان کیے، پیپلز پارٹی، آصف زرداری یا نواز شریف یا عمران خان، ان کو چند دنوں کے لیے کرسی درکار ہوتی ہے۔ ان کی سیاست، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا سب کچھ جو ہے وہ چند دنوں کے لیے کرسی ہے۔ اس کے بعد یہ بڑے خوار خراب ہوتے ہیں، پھر وہ 2-3 دن میں وہ بھول جاتے ہیں، خواری بھول جاتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں اس دوڑ میں۔ لہٰذا پاکستانی ریاست نہ تو وہاں بسنے والے جو کروڑوں عوام ہیں ان کی خوشحالی کے لیے کوئی قائم کی گئی ہے، نہ تاریخی قومیں جو وہاں ہیں ان کا یہ کوئی تاریخی وطن ہے، بلکہ یہ ایک غیر فطری جبری الحاق ریاست ہے جو پنجابی فوج کی بندوق کے زور پر اسلام کی آڑ میں اسلام کا نام لے کر قائم کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے لیے کرائے کے قاتل اور دلال کا کردار ہی یہ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بحران ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ پاکستان بذات خود ایک بحران ہے اپنے پہلے جنم کے دن سے آج تک۔ اور بنیادی جو بات میں نے کی کہ وہ کلاس یعنی قوموں کی جدوجہدیں، تاریخی قوموں، بلوچ جو اپنے آزادی کی باتیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، سندھی جو ہے سندھو دیش کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، پشتون اپنے حقوق کی بات، یہ سارے معاملات دبے ہوئے ہیں۔ اوپر چند لوگ ہیں، یعنی جیسے میں نے نام لیا کہ عمران خان اور چند اس کے جو ہواری ہیں، آصف زرداری چند اس کے ہواری، یعنی نواز شریف اور چند اس کے ہواری، اور آرمی، یہ اوپر سے جو نورا کشتی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیچے سے جو حقیقی یعنی تاریخی قوتیں ہیں، تاریخی قومیں اور عوام، ان کو وہ بھول جائیں، وہ اپنے مفادات کو، اپنی آزادی کی تحریکوں کو، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اوپر یہ نورا کشتی جو ہے وہ لڑتے ہیں، اقتدار کبھی ایک کو دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو دیتے ہیں، کبھی تیسرے کو دیتے ہیں، اور ان سب کی جو ڈوریاں ہیں اقتدار کی وہ فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر پاکستانی ریاست میں کوئی حقیقی تضاد ہے تو وہ تاریخی قوموں کے آزادی کا تضاد ہے، جو پنجاب کے خلاف، پنجاب نے جس طرح قبضہ کیا ہے سندھ پر، سندھو دیش کی جو جدوجہد ہے وہ تاریخی جدوجہد ہے جو پنجاب کے خلاف ہو رہی ہے۔ بلوچستان کی آزادی کی جو جدوجہد ہے وہی تاریخی جدوجہد ہے جو پنجاب کے قبضے اور غلامی اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، بلوچ سندھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہی حقیقی جو تاریخی تضاد اور بحران ہے ریاست کا تو یہ ہے، لیکن یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب نورا کشتی ہے، یہ وہ بحران ہے جس کا خود نام ہی پاکستان ہے۔ مہربانی۔